اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اس نے کہا لئن اتخذت الہا غیری البتہ اگر پکڑا تو نے بنایا تو نے کوئی معبود میرے سوا لَأَجْعَلَنَّكَ تو میں کر دوں گا تجھے من المسجونین ان لوگوں سے جو قیدی ہیں۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے دلائل رکھے، اللہ کی توحید کو سامنے رکھا، اپنی اور اپنے بھائی کی رسالت کو سامنے رکھا۔ تو اس آیت کے اندر فرعون نے دھمکی دی، کیونکہ ان دلائل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو جب کسی کے پاس دلائل کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے، وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اپنے آپ کو وہ بڑا ثابت کر سکے، حالانکہ وہ بڑا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس نے جو اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا پن جو ہے نا وہ خاک کے اندر مل رہا ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ بڑا پن ان قریب تباہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو بچانے کے لیے وہ پھر لڑائی پہ اترتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی۔ قال اس نے کہا فرعون نے لئن اتخذت الہا غیری اگر تو نے میرے علاوہ کوئی معبود بنا لیا لأجعلنک من المسجونین تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ یعنی اس طرح ڈرانے کی کوشش کی، دمکانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ اس کا وتیرہ تھا پہلے ہی کہ جو بھی کوئی سر اٹھاتا تھا اس کو قید میں ڈال دیتا یا اس کو مروا دیتا، قتل کروا دیتا، یہ چیز تو پہلے ہی موجود تھی۔ تو وہ جو پہلے والا رعب اور دبدبہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے اوپر تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس رعب اور دبدبے کے اندر لانے کے لیے اس کو بتانا پڑا کہ میں تجھے قید کر دوں۔ تو فرعون کی قید سے مراد جو ہے نا یا اس کی غلامی یا موت، اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کو پتا تھا کہ اگر کسی نے جان بچانی ہے تو وہ غلامی اختیار کر لے، اگر غلامی اختیار نہیں کرتا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ اس نے دھمکی دی۔ قال اولو جئتک موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس بشیء مبین ایسی کوئی چیز جو بالکل واضح ہو، یعنی واضح دلائل بھی لے کر آؤں، تو پھر بھی تو مجھے اس جیل میں ڈالے گا، مجھے قید ہی کرے گا۔ یعنی اگر دلائل تیرے سامنے میں رکھ دوں، اللہ کی نشانیاں تیرے سامنے رکھ دوں، تو اس کے بعد بھی تیرا رویہ میرے ساتھ یہی رہے گا۔ قال تو فرعون نے کہا فأت بہ
پس لے یا تو کیا چیز؟ وہ دلائل، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں کہ جب یہ مانتا نہیں تھا نا، اب یہ مان گیا۔ پیچھے اس نے کہا میں جانتا ہی نہیں رب العالمین کون ہے، بلکہ رب العالمین کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو سچا ہے نا تو دلائل لے کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو دلائل لے کے آ۔ یعنی اس ظالم کو پتا تھا کہ رب العالمین ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ اس کو پتا تھا کہ رب العالمین ہے، صرف مانتا نہیں تھا، پتا تھا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے منوانے کی کوشش کی۔ یہاں اس آیت کے اندر اس کا اعتراف ہے کہ اے موسیٰ اگر تو سچا ہے نا تو وہ دلائل لے کے آؤ۔ کیا مطلب؟ کہ میں تجھے نہیں مانتا کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ تو موجود ہے لیکن تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ تجھے اللہ کا رسول کب مانوں گا؟ جب تو دلائل لے کے آئے گا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا اس کے اس ظلم کے اوپر، عقیدے کے اوپر، اور جو اس کا تکبر تھا نا اس کے اوپر چوٹ پڑی کہ جو بات پہلے تسلیم نہیں کر رہا تھا اب اس نے تسلیم کر لی کہ واقعی رب العالمین تو ہے، لیکن اگر تو سچا ہے نا کہ میں اس رب العالمین کا رسول ہوں پھر دلائل لے کے آ۔ یعنی ایک بات کو اس نے تسلیم کر لیا، کس کو؟ رب العالمین کو۔ ایک بات باقی رہ گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنا ڈنڈا۔ فَإِذَا هِيَ، پس اس وقت وہ ڈنڈا جو ہے ثعبان مبین، وہ ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ ثعبان جو ہے نا وہ بڑے سانپ کو کہتے ہیں، کچھ چھوٹے سانپ ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہیں چھوٹا سانپ کہا ہے، کہیں بڑا سانپ کہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جہاں پر چھوٹا سانپ کہا ہے نا وہاں پر اس سانپ سے مراد ہے اس کی چستی، کہ چھوٹا سانپ دوڑنے کے اندر، ڈنگ مارنے میں اور چستی کے اندر بہت زیادہ آگے ہوتا ہے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ تو بڑے سانپ سے مراد کہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا تھا نا، عصا جو تھا، انہوں نے زمین کے اوپر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ پیچھے جو ہے نا اس نے وعدہ لے لیا تھا فرعون سے کہ اگر میں کوئی ظاہر نشانی لے آؤں تو پھر بھی تو مجھے قید میں ڈالے گا۔ تو اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو نشانی لے آ۔ کیا مطلب تھا؟ کہ اگر لے آئے گا تو پھر میں تجھے قید میں نہیں ڈالوں گا۔ تو اب یہ نشانی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے رکھ دی کہ وہ عصا جو ہے نا وہ پھینکا تو وہ عصا جو ہے نا وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور کھینچا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، پس وہ اس وقت سفید ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، للناظرین، دیکھنے والوں کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا۔ بغل سے ہاتھ نکالا تو جس طرح سورج کی روشنی ہوتی ہے نا اس طرح وہ چمکنے لگا۔ یہ دو نشانیاں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے سامنے رکھ لی۔ وعدہ لے لیا تھا کہ اگر میں نشانیاں رکھ لوں تو مجھے قید میں نہیں ڈالے گا۔ تو اب قید کے اندر تو وہ ڈال نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ صرف فرعون نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے حواری بھی تھے۔
کیونکہ جب بھی کوئی کافر سرکش اللہ کا نافرمان کسی بھی اللہ کے ماننے والے کے خلاف اٹھتا ہے نا تو وہ اکیلا نہیں اٹھتا، وہ کسی کو ساتھ لے کر اٹھتا ہے۔ تو اس کے ارد گرد جو ہے نا اس کے حواری سردار اس کی چاپلوسی کرنے والے وہ سارے موجود تھے۔ تو اب ان کی موجودگی کے اندر اس کا جو وعدہ تھا اب یہ قید کے اندر ڈال نہیں سکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واضح دلائل نشانیاں جو ہے نا دونوں اس کے سامنے رکھ دی کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ میں ڈنڈے کو نیچے پھینکتا ہوں تو یہ سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ کو بغل سے باہر نکالتا ہوں تو یہ چمکنے لگتا ہے، یہ میری دو نشانیاں ہیں۔ جزاکم اللہ۔